عزیز طالبات، ہمارا آج کا ٹاپک ہے زندگی، جسے چودھری افضل حق نے لکھا ہے۔ چودھری افضل حق 7 جنوری 1893 میں پیدا ہوئے اور انتقال ان کا بنتا ہے 8 جنوری 1942 کو لاہور میں۔ اور ان کی جو تصانیف ہیں ان میں ہے زندگی جو 1930 میں آئی، اور جواہرات، معشوقہ پنجاب، شعور، دیہاتی رومان، دین اسلام، آزادی ہند، میرا افسانہ، تاریخ احرار، پاکستان اور چھوت، محبوب خدا، خطوط افضل حق، مقالات و خطبات، اسلام میں عمرہ کا وجود نہیں، اسلام اور سوشلزم۔ جب ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جدید اردو نثر کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، اور ان کے جو نامور رفقۂ کار ہیں الطاف حسین حالی ہے، شبلی نعمانی، مولوی نذیر احمد، محسن الملک، ذکاء اللہ وغیرہ۔ پھر وہ جو ہے سر سید کے جو ادبی سر سید کا جو مجلہ تہذیب الاخلاق، اس میں شائع ہونے والی تحریریں۔ سر سید سے قبل باغ و بہار کے مصنف میر احمد دہلوی، ان کے بھی جو بھی ان کی تحریریں نظر آتی ہیں، اس میں بھی ایک اصلاحی اور مقصدی جو تھا وہ مقصد سامنے تھا۔ زندگی کے مصنف نے اخلاقی مقصدیت کے اعتبار سے نذیر احمد سے جو ہے وہ اثر قبول کیا ہے، اور خطیبانہ آہنگ اگر دیکھیں تو وہ اس لحاظ سے ابوالکلام آزاد ان کے لیے ایک نمونہ بنتے ہیں، اور تو نثر کے بنیادی آہنگ کے اعتبار سے وہ محمد حسین آزاد اور نیاز فتح پوری سے زیادہ اثر پذیر دکھائی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ وہ دور تھا جب سر سید کی اصلاحی تحریک کے پہلو بہ پہلو ایک اور رد عمل بھی نظر آ رہا تھا۔ اب وہ رد عمل جو ہے وہ مولانا محمد حسین آزاد کے اسلوب کی صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک جادو نگاری اور شاعری کے جو نثر میں جو ہے وہ شاعری کے اجزاء اور شاعرانہ ذرائع کا کامیاب استعمال، تو جو ہے یعنی کہ آزاد نے بھی سر سید اور نذیر احمد کی طرح ہی سے دہلی کی زبان استعمال کی ہے، مگر جو انداز ہے وہ رنگین ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنی زبان کو بنایا اور سنوارا ہے۔ یعنی کہ نذیر احمد کے ہاں جو چیز ہمیں بے رنگ دکھائی دیتی ہے، وہی ہمیں آزاد کے ہاں رنگین مرقع بنتی دکھائی دیتی ہے۔ اب نذیر احمد کے ہاں جو چیزیں ہیں، یعنی کہ اخلاقی مقصدیت، تو زندگی کے مصنف کے ہاں بھی وہی چیز دکھائی دیتی ہے، لیکن زندگی کے مصنف نے اس کو شعری آہنگ میں بیان کیا ہے، اور یعنی کہ آپ اسے نثر رنگین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اخلاقی یہ کہانی ہے جس کو انہوں نے بیان کیا ہے اور رنگین انداز میں۔ کتاب کے 4 ابواب ہیں، اور چاروں ابواب میں جو ہے وہ کہانیاں ہیں۔ مرکزی جو کردار ہے وہ ایک خواب دیکھتا ہے، اور جو ہے اس خواب کے رد عمل کے طور پر پھر وہ اپنا ایک مقصد بھی بیان کرتا ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ بھلائی کے کام کرنے چاہیے، دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے ہر قدم ہر وقت جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے۔ اب نذیر احمد کے ہاں بھی یہ چیزیں ہیں، اور ابوالکلام آزاد کے ہاں بھی، لیکن یہی جو ہے یعنی کہ خطیبانہ اور یہ جو ہے کہانیاں جو کہ مقصدی رنگ لیے ہوئے ہیں، اور یعنی کہ وہ سمجھ لیں کہ اصلاح اس میں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، معاشرتی اصلاح، سماجی اصلاح، معاشرے کو اچھا نظر آنا، اور مصنف یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دنیا میں اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہماری آخرت جو ہے وہ بھلی ہوگی۔ یہی اس کتاب کا لب لباب ہے زندگی کا۔ اس کے چاروں ابواب میں جو کہانیاں آپ کو دکھائی دیں گی وہ یہی ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہانیاں تو دیکھیں یہ پہلے بھی بیان ہوتی رہی ہیں، مقصدی اور اصلاحی، لیکن زندگی کا جو انداز ہے وہ
مختلف ہو گیا، صرف کس وجہ سے؟ اس کے اسلوب کی وجہ سے۔ اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ زندگی میں اس کتاب کے ذریعے انہوں نے ایک لوگوں میں جو ہے وہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں، اور وہ ان کہانیوں کے ذریعے جو ہے وہ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سبق دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کہ زندگی کے جو چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں وہ دراصل ہمارے معاشرے کے ہر طبقے کے حالات ہیں جو کہ بیان کرتے ہیں۔ اور باب اول جو ہے وہ اس کا آغاز بہت خوبصورت ہے، مامائے آفرینش کہ کیسے دیکھیں سپیدہ صبح دلہن کی نیند سے کھلنے والی آنکھوں کی طرح آہستہ آہستہ نمودار ہو رہا تھا۔ اب دیکھیں کہ لفظی تصویر جو ہے وہ انہوں نے اتار کے رکھ دی ہے، اور آگے لکھا ہے کہ موسم طفل معصوم کی تبسم سے زیادہ خوشگوار تھا۔ ان کے ہاں تشبیہات، استعارات اور جو ہے وہ دوسری ثنائے بدائے اور جو ہے یعنی کہ شاعرانہ ان کا ایک انداز جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اس میں۔ زندگی میں اخلاقی کہانیاں جو ہیں وہ رنگین انداز میں پیش کی گئی ہیں۔ واقعہ نگاری میں بعض مقامات پر مختصر اور ہم آہنگ جملوں سے خوبصورت صوتی اور تمثالی فضا پیدا کی گئی ہے۔ تو یہی تقریباً ہم چیزیں ہمیں محمد حسین آزاد کی آب حیات میں بھی نظر آتی ہیں۔ اور جو ہے صوتی ہم آہنگی، جیسے میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ سپیدہ صبح دلہن کی نیند سے کھلنے والی آنکھوں کی طرح سے آہستہ آہستہ نمودار ہو رہا تھا۔ اے جویائے راز، اس بے نیاز نے اس آب و ہوا میں اپنا رباب بجاتی اور خدا کی حمد گاتی تھی، اور میں جس میں کثیف ہوں اور تو روح لطیف۔ یہ کوٹیشنز جب آپ پڑھیں گی زندگی کے حوالے سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی بڑی جو ہے وہ حقیقتیں ان چھوٹے چھوٹے الفاظ میں جو ہے وہ چودھری افضل حق نے بیان کی ہیں۔ یعنی کہ اگر چاہ ہے تو نبھا کی فکر کرو، حق الخدمت دینے کا خیال ہے تو دل کھول کر خرچ کیجئے، ورنہ معاملے کو انصاف پر چھوڑ دیجئے۔ ایک وزن اور آہنگ آپ کو زندگی میں نظر آئے گا۔ اس کی جتنی بھی کہانی ہے اس کا ایک خاص آغاز ہے اور خاص اختتام ہے۔ کہانی باقاعدہ شروع ہوتی ہے اور پھر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم وزن اور متوازی جملے جو ہیں وہ کلام اس کی افضل حق کی تحریر کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں۔ سادہ زبان ہے، واقعاتی محاکات ہیں۔ اچھا، تقریریں جو ہیں یعنی کہ خطیبانہ آہنگ، اور وہی تقریریں جو کہ مولوی نذیر احمد کی تحریروں میں موجود ہیں، ان کے ناولوں میں ہیں، ان کی کہانیوں میں بھی یہی چیزیں موجود ہیں، خطیبانہ آہنگ اور تقریریں، ناصحانہ مکالمات ہیں۔ اور جو ہے مولوی نذیر احمد کے ہاں کہانی کم ہے اور نصیحتیں زیادہ، لیکن چودھری افضل حق کی کہانیاں مجھے ویسے جو ہے ذاتی طور پہ اس سے زیادہ خوبصورت دکھائی گئی۔ اور ان کی جو ہے دیکھیں کہ ان کے اندر کا جو ایک اخلاقی معلم ہے وہ ان کی کہانیوں پر حاوی بھی ہے، لیکن پھر بھی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کہانی کا عنصر جو ہے وہ موجود ہے۔ اب وہ چونکہ خود بھی تحریک خلافت میں تھے اور انہیں برصغیر کے مختلف علاقوں میں تقریریں کرنے کا موقع ملتا تھا، تو اس لیے جو ہے وہ خطابت ان کے ہاں بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ زندگی کے کچھ کرداروں نے